یہودی ہو، عیسائی ہو، اگر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس الہامی کتاب ہے، لیکن ایک بڑی عجیب و غریب اور دلچسپ صورتحال ہے کہ کسی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف موجود نہیں۔ آج اگر قرآن مجید سامنے نہ ہو تو کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف جیسے کہ اللہ پاک ہے وہ کوئی پیش نہیں کرتا، موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کا صحیح تعارف سوائے قرآن مجید کے اور کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی خود ایک حقیقت ہے کہ وہ سب کا خالق اور مالک ہے۔ انسان خود ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اپنے عقل و شعور سے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن آگے اس کو اندھیرا نظر آتا ہے، کیونکہ کسی الہامی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری طرح کی معلومات نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ایسے ہے کہ جیسے کہ وہ حضرت یعقوب کے ساتھ کہیں کشتی لڑتے نظر آ رہا ہے، وہ نیچے اللہ پاک آیا ہے اور حضرت یعقوب کے ساتھ کشتی ہوئی اور اس میں حضرت یعقوب جیت گئے۔ اب یہ تعارف اللہ تعالیٰ کا اگر اس طرح کوئی تورات پڑھ کے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ کیا حاصل کرے گا؟ اسی طرح عیسائی میں مذہب میں تثلیث کا عقیدہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تعارف کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ غرض کہ ہر مذہب میں اس طرح کا معاملہ ضرور ہے کہ اللہ پاک کا تعارف جو ہے وہ پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ قرآن کو تعصب کے بغیر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس نیت سے پڑھیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا کرواتا ہے، تو آپ کو اس وقت انکشاف ہوگا کہ سب سے بہترین اللہ پاک کا حقیقت جو تعارف ہے وہ صرف قرآن کا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واحد کلام، اپنا ذاتی کلام اصل شکل میں آج بھی دنیا کے پاس موجود ہے۔ پچھلے 1400 سال میں باوجود ہزار کوشش کے اس کلام میں نہ کوئی تعریف ہو سکی ہے، نہ کوئی تبدیلی ہو سکی ہے، اور آج کا دور جو ہے وہ تو کمپیوٹر کا دور ہے، وہ ٹیکنالوجی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے بعد کوئی کیا اس میں تبدیلی کر سکے گا؟ جبکہ دنیا میں ابھی کتابت اور ذرائع ابلاغ کی کمی تھی، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ایک صفت رکھی تھی جو آج بھی موجود ہے کہ یہ ایک 7 سال کے بچے کو بھی حفظ ہو جاتا ہے، اور یہ کمال جو ہے یہ دنیا کی اور کسی الہامی کتاب کو جو کہ کہی جاتی ہیں نصیب میں۔ دوسری اس قرآن کریم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ دین کے ماننے والے جن کے جو اپنی الہامی کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ اپنی اصل متن میں، یہ اصل تعلیم میں موجود نہیں ہے، تو یہ قرآن پاک کی ایک دوسری خوبی ہے کہ یہ ان تمام الہامی کتابوں کی تعلیم کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ اسی لیے اس میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کے وہ تمام حالات بیان کر دیے گئے ہیں جو کہ دوسری الہامی کتابوں میں قدر تبدیل شدہ ہے اور اصل حقیقت سے دور ہے۔ تو قرآن نے در حقیقت جہاں بھی حضرت عیسیٰ کی بات کی ہے، جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے، جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے، جہاں بھی کسی اور نبی کا نام لے کے بات کی ہے، تو در حقیقت اس مقصد کے لیے کی ہے کہ ان کے بارے میں جہاں جہاں پہلے غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں یا ان کے بارے میں کوئی غلط معلومات دی گئی ہیں، ان کی تصحیح کر دی جائے۔ تو در حقیقت قرآن جو ہے یہ ایک ذریعہ بھی ہے کہ اگر دوسرے دین کے ماننے والے اپنی الہامی کتابوں میں کوئی تصحیح چاہتے ہوں تو وہ قرآن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے فوکس قرآن کے حوالے سے کہ آپ یہاں سے اپنی الہامی کتاب کی اصل شکل کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو تیسری بات ہماری وہ یہ ہے کہ جو خود اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں وہ خود میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے کہ دین میں فرقے مت بناؤ، وہ اس حوالے سے وہ بھی بھٹکے ہوئے۔
آج شاید کوئی ایک مسلمان ہو جو اپنا تعارف صرف اور صرف مسلم کے نام سے کراتا ہو۔ ہم ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں اب مسلمان بھائیوں کو اس بات پہ آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ صرف اور صرف مسلم کہلانے کی ایک تحریک، اپنا تعارف صرف اور صرف مسلم کہلانے کے لیے آمادہ ہوں، اور یہ تحریک کی شکل میں پوری دنیا میں یہ بات پھیلے اور تمام لوگ فرقوں سے بالا ہوں، اور ایک مسلم، شعروں میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ ایک مسلم ہو حرم کی پاسبانی کے لیے، لیکن در حقیقت وہ ایک مسلم کہیں نظر آتے نہیں۔ جو بھی ہے وہ ایک مسلم ہونے پہ اپنا تعارف کافی نہیں سمجھتا، جب تک وہ اپنے ساتھ شیعہ، سنی اور اس کے بعد پھر آگے مزید اپنا تعارف فرقوں کی شکل میں نہ کرے۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے، یہ فرقے بنے کیوں؟ فرقے اس لیے بنے کہ ان کے سامنے صحیح ماخذ رکھا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سامنے دین کے کئی ماخذ بنا لیے۔ قرآن کو تو ہم نے چوم کے اور غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، اس کے بعد ہم نے مختلف روایات، اس کے بعد ہم نے مختلف شخصیات، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے دین اخذ کرتے ہوئے ہم نے اپنے دین کو حاصل کیا ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم نے اپنے فرقوں کے نام رکھے۔ تو ہمارا مقصد فوکس قرآن کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم اصل کی ماخذ کی طرف، جو کہ صافی چشمہ ہے اللہ پاک کی تعلیمات کا، اصل شکل میں ہم پوری امت کو اس کے اوپر لائیں، پوری انسانیت اس کے اوپر لائیں، پوری امت کو اس کے اوپر لائیں، درجہ بدرجہ جس کو بھی سعادت نصیب ہوتی جائے۔ یہ انسانیت کا مذہب ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ پاک انسانوں سے کیا چاہتے ہیں، اسلام وہ۔ اللہ پاک مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ جو بھی اللہ پاک کی بات کو مانے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں مجھ سے، وہ مسلم ہے۔ جب وہ اس طرف آئے گا سوچنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو وہ مسلم ہے۔ پھر اس کے لیے اس کے اندر بہت ساری ہدایت، بہت سارا نور اور بہت ساری شفا موجود ہے۔ نور کیا ہے کہ یہ قرآن اس کے سامنے اندھیرے جو ہیں جہالت کے وہ دور کر دے گا۔ شفا کیا ہے کہ اس کے اندر جو تعصب چل رہا ہے یا اس کے اندر جو فرقے بندی بنی ہوئی ہے وہ اس سے ماورا ہو جائے گا، اس سے بالا ہو جاتا ہے۔ اور ہدایت کیا ہے کہ اس کو اپنی منزل مقصود نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ ہے فوکس قرآن کا مقصد، اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ فرقوں سے بالا ہو کر براہ راست قرآن سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں جو اب یہ بتایا جاتا ہے کہ دین قرآن سے سمجھ نہیں آتا، تو در حقیقت یہ ساری کاوش ہم کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ دین اسلام کو پوری طرح سمجھانے کے قابل ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو آپ کے بٹنے کے امکانات تو ہیں، فرقے میں مبتلا ہونے کے امکانات تو ہیں، لیکن ہدایت سے راستہ آپ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ تو بس